بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کا مکمل اور درست طریقہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو صلاح یعنی نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃ، ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا ہم اپنی نماز کو خود سے تو نہیں گھڑ رہے؟ جب دل چاہ نماز پڑھی، جب دل چاہ نہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور ہمیں جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہمیں ویسے کیسے پڑھنی ہے، آج وہی دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں واقعی معلوم ہے کہ نبی کی نماز کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انہوں نے کیسی پڑھی؟ رکوع میں کیسے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور سلام کیسے پھیرنا ہے، اور سلام کرنا کس کو ہے، اور پھر سلام کے بعد قرآن کی تلاوت کے آداب اور ذکر کے آداب کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ اس مختصر مگر انتہائی اہم سبق میں ہم ان سب چیزوں کو انشاءاللہ آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے وضو کے طریقے سیکھ لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کیونکہ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کا نام بھی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کوشش کریں آخر تک ضرور دیکھیں، ممکن ہے آج کی ایک بات آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے آداب ہیں۔ پہلے ہم نماز کے عمومی آداب ذکر کریں گے، اس کے بعد نماز کے مختلف ارکان کے آداب بھی بیان کریں گے، لائک نماز کے عمومی آداب، نماز کے مسائل سیکھنا۔ نماز کے اتنے مسائل ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے قریبی مساجد میں جا کر 5 منٹ تو کسی ائمہ کرام اور مفتیان اعظام سے لے کر 10 منٹ حافظ قرآن جو مسجد کے ساتھ ہے اس سے لے کر نماز تو سیکھ جائیں۔ نماز فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو نماز کے مسائل سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں مسائل بیان کروں تو مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اس لیے مجھے صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کو سیکھنی ہیں۔ پھر نماز کے پہلے یوٹیوب پر جا کر علماء کرام کو اور جو اتھینٹک مفتیان اعظام ہیں ان کو جا کر آپ دیکھ کر مختلف طریقوں سے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ نماز کے وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، نماز کے لیے پاک صاف اور عمدہ لباس پہننا، ایسے کپڑے پہن کر نماز ادا نہ کرنا جو کسی دوسرے شخص کے سامنے نہ پہن سکتے ہوں، یا دوسروں کے سامنے پہننا معیوب سمجھا جاتا ہو۔ کوشش کریں خوبصورت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نماز ادا کریں، ایسے نہ ٹھہریں کیونکہ آپ 2 جہان کے مالک کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ کپڑے پہن کے آپ باہر نہیں نکلتے، دروازے پہ نہیں جاتے کسی سے بات کرنے، اور وہی کپڑے پہن کے آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوتے ہیں، بری بات ہے نا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ پھر سر ڈھانپنے کا اہتمام ضرور کریں، باجماعت نماز کی پابندی کریں، مسجدوں میں جا کر نماز ادا کریں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد جانا، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں جانا۔ خیر رکعت رہ جائے تو جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر دینا۔ نماز میں تاخیر ہو تو انتظار کرتے وقت بلا وجہ باتیں کرنے سے اجتناب کرنا۔ 5 بجے نماز ہے عصر کی، ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اور 5:02 ہو گئے، نہیں ہے قاری صاحب یا امام صاحب، تو ہم باتیں شروع کر دیں گے اور امام صاحب کے پیچھے شروع کر دیں گے باتیں۔ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے باتیں کریں تو آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور اگر ابھی نماز سے 5 منٹ رہ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں تو اب کسی نہ کسی کے گلے شروع کر دیں گے، او بھائی ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جو کلاکس لگی ہوئی وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں، ڈیجیٹل کلاک، کہ 1-2 منٹ رہتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے رہو، ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو انسان جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جماعت کی نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر آپ نیک عمل نہیں کر رہے، کم سے کم گناہ تو نہ کریں۔ نماز کی ادائیگی کے وقت صفوں کی درستی کا اہتمام کرنا، صفوں کے درمیان خلا نہ چھوڑنا، خشوع خضوع سے نماز ادا کرنا، نماز کی ادائیگی میں فرائض و واجبات اور سنت کی رعایت رکھنا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ صرف فرض پڑھ کر بھاگ جائیں کہ آج تو مجبوری تھی۔ تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اگر یہ عادت ہے کہ آپ فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ چلو باقی گھر میں پڑھیں گے، تو آپ کو میں گارنٹی سے دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ نے اگر 1-2 دفعہ چھوڑنا شروع کر دیا نا، صرف فرض پڑھ کے بھاگ گئے کہ بس سنتیں ہیں، خیر ہے، وطر ہے، واجب ہی آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو کوشش کریں کبھی بھی سنت اور وطر نہ چھوڑیں، کیونکہ جب آپ سنتیں اور واجبات چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر فرائض میں بھی کوتاہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں، نماز میں قرات کے دوران معنی پر غور کریں۔ ہمیں سب سے بڑی وجہ ہمیں نماز میں دل نہ لگنا یہ ہے کہ ہمیں مطلب کا نہیں پتہ ہوتا۔
جب میں یہ سیریز شروع کر چکا ہوں پہلی مرتبہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے امام صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، پیچھے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ کیا آ رہی ہے۔ اس لیے وہ سیریز 30واں پارہ ہمارا اور 6 پارے تک ہم پہنچ چکے ہیں، محمد وقاص اخنزادہ، جو ہمارا مین چینل ہے اس پہ جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، پورے قرآن کو بغیر گرامر کے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک رکعت میں ایک مکمل سورت پڑھنا، اگر بڑی سورت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا جائے تو بھی درست ہے۔ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی نسبت طویل کر دینا، پہلی رکعت ہمیشہ لمبی ہونی چاہیے، پھر دوسری اس سے تھوڑی سی کم ہو۔ تو نماز اطمینان سے ادا کرنا، جلد بازی سے سخت اجتناب کرنا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نماز میں۔ جو شخص نماز جلدی پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز کپڑے میں، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اگر نماز بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ایسے ضائع کر دے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز میں جمائی نہ لینا، جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو منہ کھول لیتا ہے انسان، وہ تو ہو جاتی ہے، نیچرل ہے، لیکن کوشش کرے حد الوسع روکنے کی کوشش کرے، اگر آ بھی جائے تو پھر ہاتھ رکھے منہ کے اوپر۔ نماز میں آنکھوں کو بند نہ کرنا، نماز میں آنکھوں کا بند کرنا یہ نہ کریں۔ نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر خیر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو خیالات آتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تاکہ میرے خیال ادھر ادھر نہ جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عادت نہ بنائیں۔ نماز میں انگلیاں نہ چٹکائیں، انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں ہاتھ کی، پاؤں کی، سجدے میں آتے جاتے وقت، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ پھر نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرنا، اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو تو آگے سترہ رکھ لینا چاہیے، ایسی چیز رکھ لینی چاہیے جس سے لگے کہ بس یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنا، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار یا تسبیح فاطمہ پڑھنا بڑے ضروری ہیں یہ، جیسے کہ نماز پڑھتے دوران فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اگر آپ نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جتنی بھی کمی کوتاہی نماز میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی اہم چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر مرد حضرات کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، نوافل گھر میں ادا کرنا، اور پھر گرمی کے موسم میں ظہر کو تاخیر سے اور دوسرے موسم میں ظہر کو جلدی ادا کرنا، حدیث میں آتا ہے نا ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ پھر ارکان نماز کے آداب، ذیل میں ارکان نماز کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ قیام کے وقت کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، اور پھر سجدہ کرتے وقت کیا کرنا ہے، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور دوسرا سجدہ کرنا اور اس کے بعد اٹھنا اور سلام پھیرنا یہ کیسے ادا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد تلاوت کے آداب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔